वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक पर वैसे तो आप सबको सभी चीज़ें मालूम हैं, लेकिन जब हम लोग मिलकर एक ज़िक्र करते हैं तो इससे ईमान भी ताज़ा होता है और जो कुछ चीज़ें हमारे ज़हन से निकल गई होती हैं वो भी ज़हन में आ जाती हैं। तो इंशाअल्लाह मालूम सब कुछ है हमें, लेकिन ये जो ये महफ़िल है अल्लाह ताला ने कहा है कि जब तुम सब मिलकर मेरा ज़िक्र करते हो तो वहाँ पर आपका फरिश्ते जो हैं वो नाज़िल होते हैं और ज़मीन से आसमान तक फरिश्ते होते हैं। तो ये हमारी वही महफ़िल है इंशाअल्लाह और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि यहाँ हम अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फरिश्तों में हमारा ज़िक्र कर रहे होंगे। अऊज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामम मअदूदात। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। फमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल्लाह वअन तसूमु खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फमन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। ये मैंने अभी सूरे बकरा की आयत नंबर 183 से 185 तक तिलावत की है और अब मैं इसके माने पढ़ देती हूँ। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो इसका उर्दू तर्जुमा, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवे की राह इख्तियार करो। ये रोजे गिनती के चंद आयाम हैं। अगर तुम में से कोई मरीज हो या सफर पर हो तो इतने दिन गिनकर बाद में रोजा रख ले, और जिन्हें रोजा रखने में मशक्कत उठानी पड़ती हो वो बतौर फिदिया हर रोज एक मिस्कीन को खाना खिला दें। और जो कोई अपनी खुशी से ज्यादा भलाई करना चाहे तो इसके लिए बेहतर है कि वो रोजा रखे, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। वो रमजान का महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों को राह रास्त दिखाता है और जिसमें हिदायत के लिए हक और बातिल को अलग करने के लिए निशानियां हैं। बस जो कोई इस माह को पाए वो रोजा रखे, और जो कोई मरीज हो या सफर में हो तो इतने दिन गिनकर बाद में रोजा रख ले। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए तंगी को अल्लाह पसंद नहीं करता। और ताकि तुम रोजों की गिनती पूरी कर लो और रोजे पूरे कर लेने की तौफीक और हिदायत पर तकबीर कहो, यानी अल्लाह की तारीफ बयान करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुभान अल्लाह। अभी जो मैंने आयतें पढ़ी हैं तो देखिए इसमें जो शुरू में मैंने एक आयत पढ़ी है जिसमें है, और जिन्हें रोजा रखने में मशक्कत उठानी पड़ती हो
وہ بطور فدیہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. تو یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے، یعنی قرآن میں موجود ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے جب یہ آیت آئی جو میں نے آگے پڑھی تھی کہ پس جو کوئی اس ماہ کو پائے وہ روزہ رکھے. پہلے حکم یہ آیا تھا کہ ایک انسان اگر روزہ رکھتا ہو لیکن اسے مشقت ہو رہی ہو، روزہ نہیں یعنی کہ کوئی بیمار ہے بس ایسے ہی کہ وہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا سکتا ہے. لیکن بعد میں یہ آیت، یہ قرآن میں موجود رہی آیت، لیکن دوسرا حکم جب آیا کہ ہر بالغ کو اب روزہ رکھنا ہے، بس کچھ شرطیں ہیں جس میں روزہ جو ہے چھوڑا جا سکتا ہے بعد میں قضا، وہ انشاءاللہ آگے ہم درس میں بتائیں گے. لیکن ہر بالغ کو اب روزہ رکھنا ہے، وہ ایسے نہیں کہ مشقت ہوگی یہ سوچ کے چھوڑ دے. تو یہ آپ ضرور سمجھ جائیں، جب آپ اب معنی پڑھیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ اس میں قرآن مجید میں ہے کہ مشقت جسے اٹھانی پڑے تو وہ فدیہ دے دے. یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، قرآن میں موجود ہے لیکن اس کا حکم اب نہیں ہے. اب حکم یہ ہے کہ اب ہر بالغ کو روزہ رکھنا ہے. تو یہ الحمدللہ رمضان المبارک کا بڑی فضیلت والا مہینہ جو ہے وہ الحمدللہ 2-4 دن میں جو ہے وہ آنے والا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے کچھ ایسے موسم جو ہیں وہ متعین کیے ہیں کہ جس میں ثواب جو ہے وہ دوسرے عام اور مہینوں سے بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں. اور یہ رمضان ہے، یہ موسم جو ہے ہی نیکیوں کا، اور یہ موسم ہے ہی ثواب کو سمیٹنے کا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا شکر کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی زندگی دی کہ ایک بار اور ہم اس مہینے میں جو ہیں وہ جانے والے ہیں. اللہ کر دے کہ جب تک ہم زندہ رہیں کہ اس مہینے کو جو ہے ہم گزار سکیں، اس میں ہم عبادات کر سکیں، اپنے گناہوں کو معاف کرا سکیں. کیونکہ کچھ نہیں پتا جو آج کل کے حالات ہیں کہ اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے. کتنے لوگ تھے جو پچھلے درس میں ہمارے پاس تھے اور آج اس درس میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور کچھ پتا نہیں آگے آنے والے درس میں ہم میں سے کون کون موجود ہوگا کون نہیں ہوگا. اسی لیے ہر رمضان کو ہم اپنا آخری رمضان سمجھیں. تو یہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں. اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے آپ سب کو پتا ہے روزے جو ہیں وہ ایک رکن ہے اس کا. اور روزے جو ہیں وہ 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرض کر دیے تھے. اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، لیکن وہ نفلی روزے تھے. یہ فرض روزے ہیں جو ہر مسلمان کو جو ہیں وہ رکھنے ہیں. اور انہی آیات میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، انہی آیات میں وہ نازل کیے گئے، یعنی کہ فرض کیے گئے تھے 2 ہجری میں. اچھا ایک چیز اور ہے، عام طور پہ ہم یہ ذرا پلیز یہ بند کر دیجئے جن کے شور آ رہا ہے نا، اپنا مائک سب بند کر دیں کیونکہ مائک کی ضرورت نہیں ہے درس سننے کے لیے، کیونکہ پھر ڈسٹربینس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ دیکھیں رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اس لیے اہم ہے کیونکہ ہم اس میں روزے رکھتے ہیں. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں پورا کا پورا جو مطلب اسلامک ہسٹری ہے تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان روزے ہونے کی وجہ سے رمضان اہم نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ پہلے سے اہم تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے اور مہینوں کو چنا تو اس میں رمضان کا مہینہ اس لیے چنا کیونکہ یہ پہلے سے بہت اہم ہے. اب یہ کیوں اہم ہے؟ سب سے پہلے تو یہی وہ بابرکت مہینہ ہے. زینب کیا آپ کر سکتی ہیں سب کا میوٹ؟ یا جی تو میں یہ کر ہے رہی کہ ہوں میوٹ. میرا چھوڑ دیجیے گا، پچھلی بار میرا بھی ہو گیا تھا. جی یا پھر خود لوگ کر دینا کیونکہ ڈسٹربینس ہوتا ہے نا، اس میں سننے والوں کو بھی مزہ نہیں آتا. پھر یہی دیکھیے وہ بابرکت مہینہ ہے رمضان کا جس میں صرف قرآن کریم ہی نہیں تمام جو آیات ہیں نا، جو آسمانی کتابیں ہیں وہ نازل ہوئی ہیں. سورہ القدر میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن مجید کو اسی مہینے کی لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر ہوتی ہے، جس کی ایک رات کا ثواب آپ سب کو معلوم ہے 1000 مہینوں کے برابر ہے. سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ خیر والی رات ہے یہ. اور پھر اگر ہم اسلام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی جو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح دلائی تھی. اور پھر رمضان کی 20 تاریخ تھی جسے فتح مبین کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے مکہ معظمہ جو تھا وہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور مسلمانوں کے اس میں حق مطلب مسلمانوں کے اندر میں آ گیا تھا یہ، اور خون بالکل بھی نہیں بہا تھا. تو وہ 20 تاریخ تھی رمضان کی. اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1899، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے اور کہیں کہیں حدیث میں آتا ہے جنت کے
کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث ہے، سنن نسائی نے اسے روایت کیا ہے 2112. ایک انصار عورت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک شروع ہو جائے تو اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان المبارک میں عمرہ حج کے برابر ہے. سبحان اللہ. آپ سوچئے کتنا زیادہ اجر ہے. یہ سب میں آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کی جو اہمیت ہے وہ بتا رہی ہوں. ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کی 1372. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے رمضان میں روزے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تمام گناہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے آج درس میں زیادہ تر ساری حدیثیں ہی لی ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کتاب سے لیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہم نے فرمان ہی لیے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد دیکھیے یہ ماہ صیام یعنی یہ رمضان کا مہینہ، یہ خاص اللہ کی رحمت کا، برکت کا مہینہ، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ، جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ، فراخ رزق کا مہینہ، غریبوں پر خرچ کرنے کا مہینہ، شب قدر کا مہینہ، تمام گناہوں کو معاف کرانے کا عظمت والا مہینہ الحمدللہ الحمدللہ آنے والا ہے. سبحان اللہ. اب یہ کچھ دن باقی ہیں بس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی تھی جس کا ایک آخری حصہ ہے. آپ نے کیا فرمایا تھا اس میں؟ آپ سب نے وہ پڑھی بھی ہوگی کہ وہ انسان بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا لے. واقعی وہ انسان بد نصیب ہے. اور یہ نیکیوں کی تجارت کا مہینہ ہے. دیکھیں جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کاروبار کا ایک سیزن ہوتا ہے. جیسے عید بقرعید پہ وہ کہتے ہیں کہ عید بقرعید پہ، اور یہاں سعودی عرب میں حج کا سیزن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں ہم اتنا کما لیتے ہیں ایک مہینے میں کہ ہم پورے سال بھی نہیں کما پاتے. تو یہ مہینہ ہے نا رمضان کا، یہ نیکیوں کے سیزن ہے. یعنی کہ اس میں انسان اتنی نیکیاں کمانے لیتا ہے جتنا پورے سال بھی عبادت کرے تو نہیں کما سکتا. کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. سوچیے آپ، جنت کا ایک خاص دروازہ ہے جس میں جو روزداروں کے لیے بنایا گیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1896. جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں. قیامت کے دن اس دروازے میں صرف روزدار ہی جنت میں داخل ہوں گے، صرف روزدار. اور حدیث کا آخر ہے کہ پھر اس کو بند کر دیا جائے گا، اس میں اس کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے روزداروں کو بخشی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 2840. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن بھی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری تک دور کر دیں گے. سوچے ایک روزے اور 70 سال انسان چلتا رہے، اتنی دور اللہ تعالیٰ ایک روزے کی وجہ سے جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے. سبحان اللہ. سوچے کتنے اہم ہیں روزے ہمارے لیے. پھر مسلم کی حدیث ہے 2707. ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے. یعنی کہ 10 سے لے کے 700 گنا تک. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی حدیث میں کہ سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خالصتاً میرے لیے ہے. جیسے کوئی چیز بہت خاص ہوتی ہے، انسان کہتا ہے کہ بس یہ سب تم سب کے لیے، یہ میرے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور نیکی تو تمہاری یہاں میں نے بتا بھی دیا جائے، لیکن یہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. یعنی کہ کیا چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو روزدار ہیں اس کو 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. مطلب خود سوچیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو وہ سب خوشی نصیب ہوگی روزدار کو. تو اللہ مطلب خود سوچئے، مطلب تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا دے گا ہمیں، کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی 1894. روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. اسی لیے حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ روزدار نہ فحش بات کرے اور جہالت کی باتیں یعنی گالی گلوچ، اور اگر کوئی اسے گالی بھی دے تو اس کا جواب ہونا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں. اب ڈھال کیا کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے ڈھال جب کوئی بھی شیلڈ ہوتی ہے نا، انسان کے سامنے لگا لے ڈھال، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. لیکن آپ تصور کریں کہ اگر ہم روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت نہیں کر رہے، جو کس میں حدیث میں ہی ہے
गाली गलौज कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, हक तलफियां कर रहे हैं, तो खुद सोचें वो ढाल कैसा होगा। क्या वो जहन्नुम की आग से हमें बचा सकता है? तो अगर हम चाहते हैं जहन्नुम की आग से बचना, तो रोजा हमारा सिर्फ पेट का रोजा ना हो, वो पूरे वजूद का रोजा होना चाहिए हमारे। मसनद अहमद की हदीस है, ये दर्स है, दर्स आ रहा है, दर्स सुन लो। मैं भी आ रही हूँ अभी। एक मिनट इनका चला है। 6589 जो है नंबर की हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा और कुरान कयामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। सुभान अल्लाह। और आखिर में क्या है कि और जब वो सिफारिश करेंगे तो उनकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो सुभान अल्लाह, सोचे इतनी अच्छी अच्छी हदीस हैं कि जब हम ये हदीस पढ़ते हैं तो दिल चाहता है कि किस तरह, मतलब ऐसा लगता है रमजान का महीना एक महीने का ना होता बल्कि उससे भी ज्यादा होता, यानी कि इतना ज्यादा हमें अजर इसमें मिलता है। फिर ये सब हदीसें जो मैंने बयान की हैं, इससे हमें पता चलता है कितनी फजीलत है रमजान के महीने की। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला बस हमें हक अदा करने वाला बना दे इस रमजान मुबारक का। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मिशकात ने से रिवायत किया है कि पांच चीजों से गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले, मालो दौलत को तंगदस्ती से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, फुर्सत को मशगूलियत से पहले, जिंदगी को मौत से पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिंदा हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अभी सेहत भी बाकी है। तो गनीमत जाने रमजान को, कि जिंदगी में रमजान हमें एक बार और मिल रहा है, यानी कि अपने तमाम गुनाहों से माफी का एक मौका हमें और मिल रहा है। और अगर हमने मौका गंवा दिया तो सोचे कितना बड़ा नुकसान हमने किया। तो गनीमत जाने हम इस रमजान को कि हम जिंदा हैं और हमें मिल रहा है। कितने लोग चंद दिन पहले ही फौत हो गए हैं, उनको शायद उनको भी अरमान हुआ कि रमजान आने वाला है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने सुना किसी का कि फौत हो गए। तो हर किसी की ख्वाहिश होगी कि रमजान आएगा तो हम इबादत करेंगे। तो हम लोग गनीमत जाने के हम जिंदा हैं और अल्लाह करे कि हम रमजान तक जिंदा रहें और इसमें अपने गुनाहों को माफ करा लें। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6 के उसमें के रमजानुल मुबारक की रात में जिब्राइल अमीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि रमजानुल मुबारक में और उससे पहले से ही हम लोग दौरा कुरान जो है वो शुरू कर देते हैं। यानी कि हम सोचते हैं कि पूरे साल चाहे ना मानो से पढ़ा हो, लेकिन कम से कम रमजान में एक बार मानो के साथ जो है पूरा कुरान पढ़ लें। तो रमजान में जो है दौरा कुरान जगह जगह चलते हैं और तरावियों में भी कुरान का दौर किया जाता है। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो कुरान मजीद का दौरा हम लोग जो है रमजान में करते हैं। तो इस सुन्नत से सबको फायदा उठाना चाहिए। एक और हदीस है सही बुखारी की 2008, जो शख्स भी इसमें ईमान और नियत अजर सवाब के साथ रात में नमाज के लिए खड़ा हो, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आप सोचिए, तहज्जुद और तरावी, यानी कि तहज्जुद को ही हम आमतौर पे जो हदीसों में आता है वो तरावियों की शक्ल में इशा के बाद पढ़ते हैं। तो उसके लिए है कि जो इसमें खड़ा होगा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए तरावियों का बहुत एहतमाम करें। हमारे मुल्कों में आमतौर पे देखा गया है कि मर्द हजरात तो फिर भी मस्जिदों में जाके तरावियां पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ख्वातीन हैं वो बहुत कम मैंने देखा है कि जो ये तराविये पढ़ें। तो जबकि इतना बड़ा सवाब है कि तमाम पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे, तो ख्वातीन भी इससे फायदा उठाएं और तमाम जो ख्वातीन है वो तरावियां पढ़ें, इनका खास एहतमाम करें तरावियों का। फिर उसके बाद जो दूसरी इसकी इबादत आती है रमजान मुबारक में, पहली मैंने कहा तरावी है, उसके बाद है कुरान करीम की तिलावत। जैसा कि पहले हदीस पढ़ी थी कि दौरा क्या करते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक में, तो हमें भी दौरा कुरान करना चाहिए। ये महीना जो है नेकियों को कमाने का है। लेकिन हम में से बहुत से लोग को क्या होता है कि वो कुरान पढ़ते ही सिर्फ रमजान में है। अब ऐसा भी नहीं है कि जब रमजान का चांद देखते हैं ना तो एक रजिस्टर है उनका, वो निकलता है जिसमें कुरान की तिलावत, फिर नफले, फिर तस्बीहात वो होती हैं। और जैसे ही वो ईद का चांद देखते हैं वो रजिस्टर बंद करके रख दिया जाता है कि अगला जब रमजान शुरू होगा वो फिर पढ़ेंगे। यानी पूरा साल जो है वो कुरान खोल के नहीं देखते। तो कुरान सिर्फ रमजान के लिए नहीं है, वो पूरे साल के लिए है। ये अलग बात है कि रमजान मुबारक के ज्यादा नेकियां कमाने के लिए हम ज्यादा तिलावत करते हैं, लेकिन पूरे साल हमें उसका जो है एहतमाम रखना चाहिए। और कुरान मजीद के बारे में आता है कि जब दिल जंग आलूद हो जाते हैं, यानी कि मुनाफत से और गुनाहों से, तो फिर कुरान की तिलावत से ही इसका जंग दूर किया जाता है। तो कुरान मजीद की तिलावत जो है रमजान में कसरत से करनी चाहिए। हमारे मुल्कों में एक और अलमिया है कि ये कि गिनती की जाती है
کہ جی ہم نے 2 پڑھ لیے, ہم نے 4, ہم نے 10, ہم نے 15 پڑھ لیے. کئی جگہ تو لوگ اتنے پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے, اس کا حق ہی ادا نہیں ہوتا. یعنی کہ قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ پڑھی ہی نہیں جاتی, حرف پورے ادا نہیں ہوتے, ان کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے, بس ان کو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بس گنتی ہو جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی چاہیے. تو ہم قرآن جو ہے سمجھ سمجھ کر پڑھیں, جیسے کہ سورہ مزمل میں نا ورتل قرآن ترتیلا, یعنی کہ قرآن کو سمجھ سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے, اور کوشش کریں کہ رمضان میں معنوں کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ایک حدیث ہے, اس کے اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے 2013. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح یا تہجد کی نماز رمضان المبارک میں کتنی پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, یعنی 8 تراویح یعنی ہو گئی یا تہجد ہو گئی 8, اور پھر 3 وتر. مگر یہ 8 رکعات بہت لمبی 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 تلاوت ہوتی تھی, رکوع اور سجود کافی طویل ہوا کرتے تھے. بعد میں حضرت عمر کے دور میں 20 تراویحاں شروع کرا دی گئی تھی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابی چاند ستاروں کی طرح ہیں, جیسا وہ کریں تم بھی کرو. تو دیکھیے اگر کوئی 20 پڑھ رہا ہے تو نفلی عبادت ہے, یہ تو نفلوں میں گنے جائیں گے. لیکن بہت سی جگہ پہ 8 جب پڑھی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے 8 پڑھی ہیں, غلط ہے. تو یہ چیز غلط ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جو ثابت ہے وہ 8 جو ہیں وہ ثابت ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے شب قدر, تیسری عبادت میں بتا رہی ہوں. پہلے میں نے کہا ہے کہ ہمیں تراویحاں پڑھنی ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. اب آتی ہے شب قدر. اس کے بارے میں سورہ القدر جو میں نے پہلے بھی پڑھی ہے, اس میں ہے نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ٹھیک ہے. تو اس کے معنی میں پڑھ دیتی ہوں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک, یعنی صبح تک. سبحان اللہ, رات سے لے کے صبح تک بہت زیادہ جو ثواب ہے اس میں. فرشتے پے در پہ اترتے رہتے ہیں اور بندے کی نیکیاں جو بھی وہ کر رہا ہے اللہ تک پہنچاتے رہتے ہیں. تو اسے کہا گیا ہے 1000 مہینوں کے برابر. اگر ان 1000 مہینوں کو ہم سال میں جو ہے کنورٹ کریں تو کتنی ہو جائیں گی؟ 83 ایئر, یہ تقریباً 83 ایئر. تو سبحان اللہ, یعنی کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کہہ لیں یا 83 سال کہہ لیں, اس کے برابر ثواب ملے گا. سبحان اللہ. آپ سوچئے کہ اگر شب قدر چھوڑ دی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا, اس کو سوچئے آپ. شب قدر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے 1901, جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے, اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو آپ دیکھیے کتنی پیاری بات سبحان اللہ کہیے. شب قدر پڑھیں گے تو پچھلے گناہ معاف, اور روزہ رکھیں گے تو اگلے گناہ معاف. سبحان اللہ. اگر سوچئے کہ اگر ہم نے حق ادا کر دیا ان چیزوں کا تو کیسے ہو جائیں گے, یعنی کہ بالکل گناہوں سے پاک. لیکن اگر حق ادا کر دیا, اللہ کرے کہ ہم روزوں کا, تراویحوں کا, قرآن کی تلاوت کا, شب قدر کا حق ادا کرنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد جو ہے شب قدر کے بارے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شب قدر کب ہوتی ہے, تو یہ بخاری کی حدیث ہے 2017 کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. یعنی کہ آخری عشرہ یعنی کہ آخر کے 10 دن, اور طاق رات یعنی اور نمبر, یعنی کہ 21ویں رات یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں اور یا 29ویں رات میں ڈھونڈو اس کو. آپ سوچیں کتنی راتیں؟ صرف 5 راتیں. ویسے فنکشنز ہوتے ہیں ہمارے گھر میں, مہمان آ جائیں, شادی میں ہم لوگ جائیں تو کیا ہوتا ہے, کتنی راتیں جاگ جاگ کر جو ہم لوگ رب جگہ کرتے ہیں. تو کیا عبادت کے لیے نہیں جاگ سکتے؟ یعنی کہ ایک رات اگر وہ مل گئی ہمیں تو سبحان اللہ 1000 مہینوں کے برابر ہم نے عبادت کی ہو, اتنا ثواب ملے گا. تو باقاعدہ ہم لوگ پلاننگ کریں رمضان کی بھی, جیسے ہم پلاننگ کر رہے ہیں نا آج کل کہ سموسے بھی بنا کے رکھ لیں اور اسپرنگ رولز بھی بنا کر رکھ لیں اور یہ چیز تل کے رکھ لیں اور وہ چیز کر کے, یعنی کہ صرف ہمیں نا, کیونکہ ہم نے پیٹ کا روزہ سمجھا ہوا ہے, ہم نے اور چیزوں کو سمجھا نہیں, تو پیٹ کی تیاری چل رہی ہے آج کل. جس گھر فون کرو کیا ہو رہا ہے, ہم نے یہ چیز فریز کر دی, یہ چیز کر دی, یہ چیز کر دی. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پلاننگ کریں عبادت کی, کہ رمضان میں ہمیں قرآن مجید کی روز کس طرح پلاننگ کرنی ہے, کس وقت ہمیں معنوں سے پڑھنا ہے, ہمیں کون نفلیں کس ٹائم میں کون سی تسبیحات پڑھنی ہے, ہمیں اس کو لکھ لیں, ایک ڈائری بنا لیں.
اور کس وقت ہمیں کچن میں کام کرنا ہے, کتنے وقت دعا تسبیحات کرنی ہے, کب قرآن پڑھنا ہے, اور کن کن وقتوں میں ہمیں آرام کرنا ہے. باقاعدہ پلاننگ کریں اس کی. اسی طرح سیم ہم لوگ شب قدر کی بھی پلاننگ کر لیں, لکھ کے رکھ لیں جسے کہ شب قدر میں ہم لوگ اتنی مل کے جو ہے سب لوگ نفلیں بھی پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے, اور یہ تسبیحات خاص طور سے گناہوں کی معافی کی ضرور, اور اپنے لیے ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قائم رکھے اس دین کے اوپر. خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ موت آئے, ایمان کے ساتھ ہم زندہ رکھیں. تمام دعائیں جو ہیں ہم لکھ کے رکھیں اور تسبیحات لکھ کے رکھیں, اور اس راتوں میں جاگیں, اور پھر وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جو ہے ہم پڑھتے جائیں اور عبادت کرتے جائیں. لیکن میری عزیز بہنوں, ہم لوگوں کے اندر ایک بہت کمی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جب دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا اور تھک جاتے ہیں عبادت سے, تو کیا ہوتا ہے پھر اس کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھو ہم تو جاگ رہے ہیں اور وہ سویا ہوا ہے, وہ سویا پڑا ہے. تو اب کیا ہوگا, اگر تھک جاؤ اور باتیں شروع کرو اس سے بہتر ہے سو جاؤ, کیونکہ پھر 1000 مہینوں کے برابر ہی گناہ بھی لکھے جائیں گے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بیٹھے اور غیبتیں شروع ہو جائیں, دنیا کا ذکر شروع ہو جائے, موبائل اٹھایا, اور موبائل تو ہے ہی ایسا سمندر, کہا گیا نا ایسی کھڑکیاں ہیں یہ کہ انسان غرق ہو جاتا ہے اس میں. ایک بار کھولنے شروع کی کہ ذرا سا دیکھ لیں بس, اور پتہ چلا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا, ٹائم بہ گیا اور ہم پورا موبائل میں لگا دیا ہم نے سارا ٹائم, عبادت والا ٹائم جو لکھا جا رہا ہے 1000 مہینوں میں وہ ہم نے لگا دیا. تو میری عزیز بہنوں بہت الرٹ رہو کہ خدا نہ کرے اس میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے, اور اگر عبادت نہیں کر پا رہے ہیں, تھک گئے ہیں, تو بہتر ہے کہ آرام کر لیں. اس سے بہتر کہ فون اٹھا کے ذرا چیک کر لیں, ذرا کس کا میسج آیا, ذرا چیک کر لیں فیس بک پہ کیا ہے, بس سمجھیے بہ گئے. تو اس چیز سے بہت پرہیز کریں, بند کر کے بالکل رکھیں ان چیزوں کو. اس کی صحیح بخاری کی حدیث ہے 2024, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا, یعنی آخری 10 دن آتے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہمت مضبوطی سے باندھ لیتے. یہ ایک محاورہ ہے, یعنی اپنی کمر کس لیتے, بہت زیادہ عبادت کرتے, اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. تو یہ کیا چیز پتہ چلی اس سے, کہ صرف خود نہیں عبادت کرنی, کہ ہمیں خود ہی صرف جہنم سے بچنا ہے, خود اپنے ہی صرف گناہ معاف کروانی ہے, بلکہ اپنے شوہر کو, اپنے بچوں کو, اگر مطلب اپنے بہن بھائی رشتہ دار پڑوسی جو بھی جہاں تک آپ کی پہنچے, شب قدر میں باقاعدہ پلاننگ سے پلان کریں کہ ایک دوسرے کو ہم اٹھائیں گے, اور سب لوگ جو ہیں چاہیں تو ہم جو ہے وہ عبادت کا لکھ لیں کہ بھائی عبادت کریں گے. تو عبادت میں بھی جیسے دنیا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں نا, عبادت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور ان کو بھی کرائیں, یعنی کہ یہ نا کہ ان کو چھوڑ دیں, ابھی سے بچوں کو عادت ڈلوائیں. اگر بچے پوری رات نہیں جاگ سکتے, عبادت کر سکتے, تو تھوڑا وقت کے لیے ان کو ضرور رات میں جگائیں اور ان سے عبادت کریں, جس سے ان کو آگے آنے والے وقتوں میں اس چیز کی عادت پڑے. حضرت عائشہ کہتی ہیں, ترمذی کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی, اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں شب قدر مل جائے تو تم یہ کہنا کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اور کہیں کہیں پر یہ دعا اس طرح ملتی ہے, یہ بھی حدیثوں میں یہ ہے کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, کہ اے میرے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے اور بڑا کرم کرنے والا ہے, اور معاف کر دینا آپ کو پسند ہے, بس آپ میری خطاؤں کو معاف فرما دیں. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ اگر جب ہم شب قدر کے لیے جاگیں تو اس دعا کو خاص طور سے تسبیحات میں پڑھیں, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے. اس کے بعد سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 1398, یہ دوسری حدیث لگائیں, یہ ہو چکی ہے. جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام اللیل کرے گا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا. جو 100 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے گا وہ عابدوں میں لکھا جائے گا, اور جو 1000 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے گا وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جائے گا. تو اب ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ عابدوں میں لکھے جائیں یا پھر بے انتہا ثواب کمانے والوں میں لکھے جائیں, اس لیے پلان کر کے جو ہے تلاوت ہم لوگ کریں اس میں. اس کے بعد رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت ہے, وہ ہے اعتکاف. ٹھیک ہے, میں گنتی جا رہی ہوں, چوتھی میں نے بتا رہی ہوں. میں آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 2026, اس میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 2042,
روایت کیا ہے کہ ایک بار حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی نظر پوری کر. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات بھر اعتکاف کیا. یہ حدیث میں نے اس لیے، یہ روایت ہے میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اعتکاف صرف 10 دن کا ہی کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے یہ پڑھی ہے کہ صرف 10 دن کا تو میکسیمم ہے کہ 10 دن کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم چاہیں تو ایک رات کا، 2 رات کا، 3 رات کا بھی اعتکاف یعنی کہ کر سکتے ہیں، جتنی ہماری یعنی کہ صحت کے اعتبار سے یا ہماری جتنی ہمت ہے. اعتکاف ہے کیا؟ دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے جیسے اور مذاہب میں ہے. اب ہندو مذہب میں لے لو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے جو جسے بھی وہ مانتا ہے اس کے قریب ہوتا ہے تو وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنے رشتے ناطے جائیداد دنیا سب کچھ چھوڑ کے پہاڑوں پہ جا کے سنیاسی بن کے بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح کرسچینٹی میں ہے کہ جب جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے زیادہ قریب ہو گئے، فادر ہے نن ہے، تو یہ لوگ نہ شادی کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، نہ اولاد پیدا کر سکتے ہیں. جب شادی نہیں ہوتی اس کے بعد زیور نہیں پہن سکتی وہ عورتیں، مطلب وہ کسی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتی، یعنی کہ انہیں دنیا چھوڑنی ہوتی ہے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام کو جو ہے وہ ایسا مذہب ہے جس میں تمام دنیا داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں تمام نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے، تمام رشتے ناطے نبھاتے ہوئے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، یعنی ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن اعتکاف جو ہے وہ واقعی اس کا تعلق جو ہے اس میں تھوڑی سی رہبانیت نظر آتی ہے. یعنی کہ اعتکاف میں انسان کا تعلق ساری چیزوں سے وہ اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے اور صرف اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے. یعنی کہ تمام دنیاوی قصے، دنیاوی معاملے، باتیں چیتیں، دنیاوی معاملات ان سے کٹ کر وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ملکوں میں اس کو بھی اتنا زیادہ ایک عجیب بنا دیا ہے کہ میرے بچپن میں یاد ہے کہ جو اعتکاف کیا کرتے تھے لوگ تو اب وہ بالکل بھی نہیں بولتے تھے. یعنی کہ ضرورت کی چیزوں میں بھی اگر ان کو پانی چاہیے یا بیمار ہیں، کھانسی زکام بخار کو جو دوا چاہیے یا کھانا چاہیے یا کچھ اور بات ایسی کرنی ہے، ضرورت کی چیز لینی ہے، اشارے کرتے ہیں، وہ زبان نہیں کھولتے، اشاروں سے بتائیں گے. پانی پینا تو اشارے سے ہاتھ سے ایسے اشارہ کریں گے. تو ہم سوچتے تھے پتہ نہیں اعتکاف میں زبان کھیل دی گئی ہے، کیا بند کر دیا گیا ہے، اسٹاپ لگا دیا گیا ہے، کیا چیز ہے یہ. لیکن جب الحمدللہ یہاں آئے اور پڑھا تو پتہ چلا کہ دنیاوی کوئی بات نہیں کرنی، لیکن اگر کسی کو پانی چاہیے تو وہ مانگ سکتا ہے پانی. کھانا چاہیے، کسی کو کوئی دوا لیتا ہے، مریض آج کل اتنے مرض ہیں، لوگ کو روز دوا لینی پڑتی ہے لوگوں کو، تو دوا وہ لے سکتا ہے. ہاں، اور کوئی بات اس کو نہیں کرنی ہے. تو یہ چیز ہے اعتکاف میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 5ویں جو عبادت ہے جس کا ثواب رمضان المبارک میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ ہے صدقہ اور خیرات. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1902. اس میں روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور بڑھ جاتی تھی کہ جب جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان میں ملنے آتے تھے. حدیث کے آخر میں ہے کہ جب جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگتے تو آپ چلتی ہواؤں سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے والے اور سخی ہو جایا کرتے تھے. یعنی کہ اس میں بہت سخاوت آپ کرتے تھے. تو آپ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، تمام جو مسلمان جنہیں ہم جانتے ہیں نہیں بھی جانتے کوئی بتائے، بہت لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے پورا پیسہ نہیں، یعنی کہ اتنا نہیں ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکیں. رمضان میں وہ روزے رکھتے ہیں اور اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ بھرپیٹ افطار کر سکیں یا بھرپیٹ جو ہے وہ سحری کر سکیں. کئی بار جو ہے وہ کئی لوگوں سے جب ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سحری میں کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے پانی پی کے سحری کی ہے، اور جب افطار کر رہے ہیں تو بھی بھرپیٹ کھانا نہیں ہے، چند جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں. تو آپ سوچیے جہاں ہمارا دسترخوان کتنے لوازمات ہوتے ہیں، جب تک 2-3 چیزیں نہ ہو، تلی ہوئی چیزیں نہ ہو، پکوڑی نہ ہو، چاٹ نہ ہو، شربت نہ ہو، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. اور وہاں لوگ بیچارے بھر پیٹ کھانے کو بھی ترس رہے ہیں. تو ان کا خیال ضرور رکھیں کہ اگر ہمارے رشتے داروں میں ہے، پڑوسیوں میں ہے، جہاں تک ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے، ہم ایک آدمی کو انتظام کر سکیں افطار کا، 2 آدمی کا، 3 کا، کسی ایک پورے خاندان کا کر سکیں تو ضرور کرائیں. اگر اتنا بھی نہیں کرتے کہ بہترین ہو تو کم سے کم اتنا تو کرائیں نا کہ وہ سحری اور افطار میں بھر پیٹ کھانا کھا لے، چاہے سادہ ہی کھانا ہو تو ضرور افطار کرائیں. اور ہماری جو
प्यारी जो बहनें आप लोग सुन रहे हैं, तो हमारे लोग जो हैं ये लोग इंतजाम पाकिस्तान में जो है कराया जाता है, तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं जो राशन का इंतजाम करते हैं। उसके बाद जामे तिर्मिज़ी की हदीस है 807, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोजदार को इफ्तार कराया तो उसे भी उसके बराबर सवाब मिलेगा, बगैर इसके कि रोजदार के सवाब में जरा भी कमी की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सोचिए कि रमजान में एक तो हमारा रोजा हो गया और एक हमने किसी को रोजा इफ्तार कराया, तो उसको तो अजर मिलेगा, हमें भी मिलेगा एक रोजे का। तो हम चाहें तो एक रोजे की जगह रोज 2, 3, 4 रोजों का सवाब भी कमा सकते हैं कि हम इतने ही गरीब लोगों को जो है इफ्तार कराएं। कुरान करीम की सूरह सबा में आयत नंबर 39 में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला तुम्हें उसका बदला देगा। सही बुखारी की हदीस है 6023, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आग से बचो अगरचा खजूर के एक टुकड़े के साथ ही, अगर ये भी मैसर ना हो तो अच्छी बात कर दो। यानी कितना भी ना हो तुम्हारे पास, ऐसा हम में से मेरे ख्याल से कोई नहीं है ऐसा कि वो खजूर भी नहीं किसी को दे सकता। तो मेरी अजीज बहनों, जरूर किसी एक गरीब के इफ्तार का बंदोबस्त करो, जितनी इस्तात है 2 का कर सको, 3 का, इतना ही अजर सवाब है। कहने का मकसद यही है कि जितना भी है कि छोटी से छोटी चीज को भी कम ना जानो, जितना कर सकते हो करो। एक और हदीस है बुखारी की 4684, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए आदम के बेटे, तुम खर्च करो, तुम पर भी खर्च किया जाएगा। यानी कि जब हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमें देगा, हमें और नेमतों में हमारी इजाफा करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और हमारे तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ करेगा। फिर रमजानुल मुबारक में सबसे अहम इबादत, इसका मैं लास्ट में जिक्र कर रही हूँ, वो है रोजा। यानी कि सबसे अहम इबादत है, मैंने सारे आपको बताया, कुरान मजीद की तिलावत करनी है, तरावियों का एहतमाम करना है, शब कदर में इबादत करनी है, उसके अलावा क्या कहना चाहिए, तरावी पढ़नी है और सदका और खैरात करना है, इतकाफ जो कर सकता है इतकाफ करना है। उसके बाद अब हमें रोजा में आखिर में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेन रोजा है। अब आप देखिए हदीस का मफहूम है कि किसी ने जानबूझकर एक रोजा छोड़ा, उसके बाद वो पूरी उम्र भी रोजा रखे तो वो अजर नहीं मिल सकता उसको, जो उसने रोजा छोड़ दिया उसका है। उसके बाद मैं एक न्यूज़पेपर के लिए मैं इंटरव्यू ले रही थी किसी साहब का रोजे के लिए, कि आप रोजे को क्या समझते हैं, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि जब सहरी होती है हम खाते हैं तो हम सोचते हैं पूरा दिन भूखा रहना है, तो हम इतना खाते हैं कि जितना मतलब खा सकते हैं, जिस इंतहा तक खा सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन भूखा रहना है। उसके बाद जब इफ्तार होती है तो हम सोचते हैं अरे पूरा दिन भूखा रहे हैं, कमजोरी ना हो जाए, फिर इतना खाते हैं जितना जितना खा सकते हैं। तो यानी कि रमजान का महीना हमने सिर्फ जो है वो खाने का नाम ही समझ लिया है। हम में से बहुत से लोग यही करते हैं कि यानी कि रमजान में इतना खाते हैं जितना पूरे साल नहीं खाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि सिर्फ पेट का रोजा है। देखिए रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता, पूरे वजूद का होता है। हमारी आंख का रोजा है, हमारी जबान का रोजा है, हमारे कान का रोजा है, हमारे नफ्स का रोजा है, हमारे नफ्सानी ख्वाहिशात का रोजा है, इन सब का रोजा है। रोजे के माने ही सियाम कहते हैं अरबी में रोजे को, रुकने के हैं, यानी कि बंद लगाने के, हमें रुक जाना है और बंद लगाना है, सिर्फ तमाम गुनाहों से नहीं बल्कि उसमें रमजान में हलाल चीजें भी एक वक्त तक के लिए अल्लाह ताला हमारे ऊपर हराम कर देता है, तो हम उससे भी रुकना है। हमें हम अपनी ख्वाहिशात को, जो नफसानी ख्वाहिशात, उनको भी रोकना है। खाना पीना जो हलाल है उसे भी रोक लेना है हमें, यानी कि रुक जाना है हमें उसके लिए। अगर देखिए रोजा हम सिर्फ खाने पीने का समझते हैं और हम लोग आंखों से वो सब देखें जो चीजें गुनाह की हैं, कान से वो सब सुने जो मासियत की चीजें हैं, उसके अलावा जबान से किसी का दिल दुखाएं, चुगली करें, गीबत करें, ताने दें, झूठ बोलें, फहश किस्म की बातें करें, या फिर हमारे दिल किना से भरे हों, तो फिर क्या फायदा उस रोजे का। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही बुखारी की हदीस है 1903, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना यानी रोजे की हालत में ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसकी कोई जरूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। यानी कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि वो रोजे से रखे, क्योंकि रोजा तो अल्लाह से मान ही नहीं रहा। अल्लाह ताला कह रहा है कोई जरूरत नहीं कि वो खाना पीना छोड़ दे, यानी कि वो सिर्फ खाना पीना छोड़ रहा है, रोजा नहीं है उसका, क्योंकि अगर रोजा होता तो पूरे वजूद का रोजा होता उसके। एक और हदीस का मफहूम है कि कितने रोजदार ऐसे हैं जिन्हें रोजे में भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं,
اور کئی शब बेदार बंदों को रत जगह के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। यानी कि रात में जागते तो हैं लेकिन पता चला इबादत तो कम हो रही है, गुनाह के काम ज्यादा हो रहे हैं, तो जो इबादत की थी वो भी जाया कर दी। तो फिर इसीलिए अगर रात को जागें तो सिर्फ इबादत के लिए जागें, गुनाहों के काम के लिए ना जागें। एक और हदीस है बुखारी की, रिवायत के 1904 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई रोजे से हो उसे फहश बात नहीं करनी चाहिए, ना शोर मचाए, और अगर कोई शख्स उसे गाली दे या लड़ना चाहे तो उसका जवाब सिर्फ ये हो कि मैं रोजदार आदमी हूँ। यानी कि ये नहीं कि खुद से करे, बल्कि अगर कोई और भी उससे लड़े तब भी वो उसे जवाब दे दे कि मैं जो हूँ रोजे से हूँ, इस वक्त जो है मैं बदकलामी नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं रोजा जो है अल्लाह ताला इतना ज्यादा अजर व सवाब बता रहा है रोजे में कि सारे गुनाह माफ कर दूंगा मैं, तो क्यों अल्लाह ताला बता रहे हैं? यानी क्या सिर्फ भूख और प्यास का नाम रोजा है? सिर्फ अल्लाह ताला का मकसद ये है कि तुम भूखे और प्यासे रहो, या फिर सिर्फ तुम नमाजें पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, सिर्फ ये मकसद है या कोई और भी मकसद है? देखिए मैंने आयतें पढ़ी थी, जो पहली आयत है जो मैंने अभी तिलावत की थी सूरह बकरा की, जो आयत पढ़ी थी ना 183, उसमें अल्लाह ताला क्या कह रहा है आखिर में? उसमें कह रहा है लअल्लकुम तत्तकून, शुरू वाली आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि रोजदारों के लिए क्या क्या कहा गया? रोजे रखो ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। ठीक है, यानी कि तुम तकवा इख्तियार करो, रोजे का मकसद है तकवा इख्तियार करना। ये एक ट्रेनिंग का पीरियड है 1 महीने का। अब तकवे को बहुत से लोग क्या कहते हैं, पहले तो मैं इसका एक रिलेशन जोड़ती हूँ, ये जो ये वाली आयत है ना 183, इसमें कहा है कि तुम तकवा इख्तियार करो। अब हम सूरह बकरा की आयत नंबर 2 देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये जो किताब है जहरा, इसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 2 जो है वो आप डालिएगा, तो उसमें क्या क्या कहा गया? हुदल लिल मुत्तकीन, यानी कि ये जो कुरान मजीद है ना, इसमें कोई शक नहीं है ये अल्लाह की तरफ से है, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखें हमने कितने कुरान पढ़ लिए, हम लोग अगर हम पूछे भाई आपने पूरी जिंदगी में कितने कुरान पढ़े, लोगों को याद भी नहीं होगा कि 10 20 30 100 कितने कुरान पढ़ लिए, कुछ याद नहीं। लेकिन क्या वाकई इस तरह तकवा हमने इख्तियार किया है जैसे सहाबा कराम का था? नहीं। तो क्यों नहीं? क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है? हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है कुरान किन के लिए? तकवा वालों के लिए, यानी कि सिर्फ ये उन्हें हिदायत देता है जो मुत्तकी हैं सही मानों में। और तकवा मिलेगा कहाँ? लअल्लकुम तत्तकून, यानी कि जो रोजे रखेंगे उनको पता होगा कि तकवा है क्या। तकवे के माने आम तौर पे लोग क्या करते हैं कि जी खौफ, डर और खौफ। देखिए डर से तो आदमी दूर होता है, करीब नहीं आता किसी के। तकवे का अगर हम सिर्फ डर और खौफ समझे ना, वो माने सही नहीं है। तकवे के माने जो है ना वो डर है, लेकिन कौन सा डर? जब इंसान किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसे ये पता हो कि ये इंसान उसको बहुत बहुत उस पर इनायतें भी करेगा। ठीक है, तो वो इंसान खौफ करता है कि मेरे से कुछ ऐसा काम ना हो जाए कि ये इंसान जो मुझसे मोहब्बत भी करता है और मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझे उसने बहुत सी चीजें इनायत की हैं, वो मुझसे नाराज ना हो जाए। बस ये वाला खौफ, ये खौफ जब इंसान जो है ना अल्लाह ताला से करता है, अल्लाह से बेइंतहा इंसान मोहब्बत भी करता है और उसे पता है तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, और वो दिल में सोचे कि मुझसे कुछ गलती हो गई, मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। बस ये जो ये चीज है ना, ये है तकवा। यानी खौफ, खाली खौफ हम कह दें तो वो माने नहीं पूरे करता। वो खौफ जो बेइंतहा मोहब्बत से पैदा होता है, वो खौफ है तकवा, यानी कि मेरा रब मुझसे राजी रहे, नाराज ना हो जाए, वो तकवा है। देखिए तकवे के ऊपर कुरान मजीद में बेइंतहा जो है वो आयात भी हैं और बेइंतहा हदीसें भी हैं, अहादीस हैं। लेकिन क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो रमजान है, इसीलिए हम इस पे पूरा नहीं कर सकते दर्स। बस एक बार जो है रिवायत बयान करना चाहूंगी कि एक बार हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि तकवा क्या है? फरमाया, क्या आप किसी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं जहां दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हों? फिर वहां कैसे गुजरते हो? तो हजरत उबई इब्ने काब ने फरमाया कि मैं अपने कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट कर संभल संभल कर गुजरता हूँ कि कहीं कांटों में न लग जाऊं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यही तकवा है। यानी ये कांटेदार झाड़ियां दुनिया हैं और दुनिया की ख्वाहिशात हैं, और हमारा लिबास हमारा नफ्स है। जितना उसको दुनिया की ख्वाहिशात से बचाएंगे इतना ही अल्लाह के करीब हो जाएंगे। ये है तकवा। एक और मिसाल देना चाहूंगी मैं तकवे की।
ایک تصور کیجئے کہ شدید ترین گرمی ہے اور پیدل چل کے ہم روزے کی حالت میں آتے ہیں گھر, مطلب اتنی پیاس کی انتہا ہے کہ کانٹے کھڑے ہیں ہمارے گلے میں, اور ہم جب فریج کھولتے ہیں تو فریج کے اندر بہترین شربت اور جوسز, بالکل چلڈ جوسز, چلڈ جو ہے پانی رکھا ہے اور گلے کے اندر کانٹے کھڑے ہیں, تو مطلب دل چاہ رہا ہے کہ پانی پی لیں. تو کیا ہم پانی پی لیں گے؟ زینب کی نہیں, ایک یا دو لوگوں کا ذرا مائک جو ہے وہ آن اوپن کیجیے گا, میں جواب چاہتی ہوں اس کا. جی جن کا اوپن کریں گے نا ذرا مجھے جواب دیں کہ شدید ترین گرمی سے آپ چل کر آ رہے ہیں, کانٹے کھڑے ہیں خشکی کے مارے گلے میں, اور فریج کے اندر ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈے ٹھنڈے بالکل چل جوس موجود ہیں, تو آپ بتائیے کہ کیا آپ پانی پی لیں گی؟ جن کا مائک آن ہے تو بتائیے پلیز. آپ لوگ ہینڈ ریز کریں اگر آپ لوگ کو جواب دینا ہے. جی آسفا کر دیجیے آپ, ٹھیک ہے آسفا نے کیا ہے ان کا کر دیجیے آپ. جی بتائیے کہ کیا آپ جو ہیں وہ پانی پی لیں گی؟ چلیے خیر میرے خیال سے نہیں آن ہو پا رہا ہے. جی ان کا انمیوٹ, اچھا نہیں فوزیہ نے آ رہا ہے, انمیوٹ کرا تھا لیکن پھر سے میوٹ ہو گئی ہے. اچھا کوئی بات نہیں, نہیں پیئیں گی آپ؟ نہیں پیئیں گے, بالکل نہیں, چاہے تو کچھ کیوں نہیں, بھی حال ہو. تو کیوں نہیں پیئیں گے؟ مطلب نہیں کوئی بھی نہیں ہے گھر میں, کوئی نہیں, میں آپ اکیلی ہیں, یہی تو تقویٰ ہے اور یہی روزہ ہے. نہیں تو کیوں نہیں پیئیں گے جب کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے؟ ہاں تو اس لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ ہمیں اللہ کا خوف ہے کہ ہم اگر پی لیں گے. اللہ دیکھ رہا ہے نا. جی بالکل بالکل, یہی جواب مجھے چاہیے تھا. جزاک اللہ خیر, یہی جواب مجھے چاہیے تھا, سب لوگوں کا یہی جواب ہوگا. بس عزیز بہنوں میں یہ پوچھتی ہوں, کیا اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں دیکھتا ہے؟ پورے سال جب ہم لوگوں کے حق تلفیاں کرتے ہیں, گناہ کے کام کرتے ہیں, حرام کام کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, دل دکھاتے ہیں, نمازوں کی چوری کرتے ہیں, دلوں میں کنہ پالے ہوئے ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, جھگڑے فساد کرتے ہیں, تانے تشنے, یہ آنکھوں کے گناہ کرتے ہیں, کانوں کے گناہ کرتے ہیں, تو کیا جب ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ بس یہی تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ روزے کے اندر یہ فیلنگ جو آتی ہے نا, یہ فیلنگ پورے سال رہی ہے, ٹریننگ اللہ تعالیٰ میں دے رہا ہے, اور اس ٹریننگ کے لیے اللہ نے حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا ہے, کہ تاکہ ہم ٹریننگ کا مقصد سمجھ سکیں کہ جس طرح ہم پانی نہیں پی سکتے اکیلے ہیں کہ کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, بس پورے سال ہر گناہ سے اسی طرح رکنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے یہ نہیں کرنا ہے. اور جس دن یہ فیلنگ ہمارے اندر آ گئی, روزے کا حق ادا ہو گیا, روزے کا مقصد ہم سمجھ گئے, جو ٹریننگ اللہ نے ایک مہینے کی سخت ترین کروائی ہے وہ پوری ہو گئی. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہم شعبان کا مہینہ کے بعد رمضان آتا ہے پورے تقوی کے ساتھ, کچھ نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ, اور شوال آتا ہے رجسٹر بند, نعوذ باللہ, بہت معافی کے ساتھ کہوں گی کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں دیکھتا ہے, پورے سال نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ. تو بس یہ تقویٰ ہے, بس یہ ہمیں جو ہے سیکھنا ہے. دوسرا اہم ترین جو سبق ہے رمضان کا وہ ہے صبر. صبر یعنی کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا. صبر جو ہے وہ خود ایک عبادت ہے. روزے کی حالت میں انسان کے پاس ہر شے موجود ہوتی ہے, اور وہ اس کے اختیار میں بھی ہوتی ہے. کھانا ہے کھائے, اس کے سامنے کھانا ہے, پینا ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ نہیں کھاتا, اختیار میں ہونے کے باوجود نہیں کھاتا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اللہ نے اس پہ بند لگایا ہوا ہے, اس پہ روزہ مطلب اسے روکا ہوا ہے, تو وہ صبر کرتا ہے. تو بس سیم اسی طرح پورے سال جو گناہ کی چیزیں, جو لذتیں جن میں مزہ آتا ہے انسان کو لیکن ہے وہ گناہ کی, وہ خواہشات جس میں مزہ تو آتا ہے پر ہے گناہ, ہمارے سامنے موجود بھی ہیں, ہمارے اختیار میں بھی ہیں, لیکن ہمیں صبر کرنا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا, ہمیں صبر کرنا ہے کہ نہیں. ایک تو تقویٰ کہ مجھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, دوسرا اپنے اندر صبر کے ساتھ کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ میرے رب کا حکم نہیں ہے. تو یہ صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کو پوری زندگی جو ہے مطلوب ہے مسلمانوں سے. پھر اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم تمہیں کسی قدر خوف سے, بھوک سے, مال اور جان اور پھلوں کی کمی کر کے ضرور آزمائیں گے, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جس نے
सबर क्या, उसने अपने रब को पा लिया। सुभान अल्लाह। आप सोचे, जिसने रब को पा लिया उसने तो सब कुछ पा लिया। और अल्लाह कह रहा है सबर करने वालों ने जो सबर करते हैं उसने अपने रब को पा लिया। और ये कोई मैं और आप नहीं करे, अल्लाह ताला कह रहा है ये। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही कहा है ना, बहुत हम लोग कहते हैं इन्नल्लाह मा साबरीन, यानी कि अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। सबर उस चीज का नाम नहीं है कि हमें वो चीज मैसर ही नहीं है, हम वो ले ही नहीं सकते, हम क्या भाई हमने सबर कर लिया, नहीं। वो चीज हमारे दस्ते बाजू है, हम उसको ले सकते हैं, हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे रब का हुक्म नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे, वो है सबर। तो बस अल्लाह ताला को ये दो ट्रेनिंग हमें अल्लाह दे रहा है रमजान में, तकवा और सबर। अब हम गौर करें, मेरा दर्स जो था 1 घंटे का था, लेकिन कुछ बहनों ने कहा कि थोड़े से अहकामात भी बताइएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा 10 मिनट और इंशाल्लाह जो है ज्यादा हो जाएंगे मेरे। अच्छा, अब हम गौर करें कि रमजान में जब हम अपने नफ्स पे कंट्रोल में रखते हैं अपने नफ्स को, और गुनाहों के काम नहीं करते, सबर करते हैं, तो आप देखिए वक्त में कितनी बरकत आ जाती है। हम लोग फर्ज नमाजों के साथ साथ, जहाँ फर्ज का भाग दौड़ के लोग जो है पढ़ते हैं, टाइम निकला जा रहा है, वहां तरावी भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, और नवाफिल का भी एहतमाम करते हैं। उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत पूरे साल जितनी करते हैं उससे कहीं ज्यादा करते हैं। फिर तस्बीहात पूरे साल इतनी नहीं करते जितनी रमजान में करते हैं। फिर खाने तो हम सबको पता है कि जबान तो सबसे ज्यादा जो मांगती है हमारे से, कि आम तौर पे जितने हम खाने बनाते हैं उससे ज्यादा लवाजमात जो है हम रमजान में, उसके बावजूद सब में टाइम मैनेज हो जाता है, यानी कि रातों को भी जागते हैं, इबादतें भी करते हैं, खाने भी बना रहे हैं, आराम भी करते हैं। सुभान अल्लाह। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम रब के करीब, जब हम अपने अल्लाह के करीब होते हैं ना, तो वक्त में भी बरकत आ जाती है। और जब हम दुनिया के कामों में लग जाते हैं तो ये जो वक्त की जो बरकत है ना, वो अल्लाह ताला उठा लेता है। अब हम देखते हैं कि रमजानुल मुबारक में अल्लाह ताला तो कौन कौन सी जो इबादत हैं वो जो है, जो मैंने जिक्र किया है, कौन कौन सी इबादत हैं। सबसे पहले रोजा, फिर है तिलावत कुरान, फिर तरावी, शब कदर, एतकाफ, सदका, खैरात, ज़कात, और अपने नफ्स पर काबू, अपने नफ्स पर कंट्रोल करना। ये इबादत अल्लाह को जो है चाहिए हमसे रमजान मुबारक में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब लोग आज से ये पक्का अहद करें कि इंशाल्लाह हम लोग रमजान को एक ट्रेनिंग के तौर पर गुजारेंगे। मतलब इबादत तो हम हर साल कर रहे हैं, लेकिन वो इबादत सिर्फ रमजान में होती है, बाद में हम भूल जाते हैं, यानी कि वो पूरे साल कुछ ना कुछ उसका बाकी रहेगा इंशाल्लाह। अब देखिए, अल्लाह ताला कह रहा है कि जो रोजे रखने से मैं सारे गुनाह माफ करूंगा, जो लोग तरावी पढ़ते हैं उनके गुनाह माफ करूंगा, शब कदर मिल गई तो उसके गुनाह माफ करूंगा, सदका खैरात में गुनाह, यानी कि इतने मौके, यानी कि अल्लाह पे दर पे मौके दे रहा है इसके अंदर कि मैं इसमें भी गुनाह माफ करूंगा, इसमें भी गुनाह माफ करूंगा। ये ठीक इस तरह है कि कहीं किसी इंसान को जॉब चाहिए हो, और वो देखिए कई कंपनियों से जो है ना जॉब जॉब जो है वो निकली है, तो वो ये नहीं करता कि एक जगह बस अपनी सीवी भेजो तसल्ली से बैठ जाए, क्या पता वहां मंजूर ना हो, तो वो क्या करेगा, वो सब जगह भेजेगा कि पता नहीं कहाँ मंजूर हो जाए। सेम इसी तरह यहाँ मेरा सोचे कि बस रोजा रख लिया इंशाल्लाह अल्लाह कबूल कर लेगा, और हो सकता है कोई कमी रह जाए तो शब कदर करें, हो सकता है उसमें तो यानी कि तमाम इबादत करें, कोई तो कबूल होगी ना, कोई तो ऐसी हो बिल्कुल भी कमी ना हो। तो सब चीजें हमें बिल्कुल दिल लगा के पूरे खुशू और खुशू के साथ करनी है कि जो चीज कबूल हो गई तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तमाम हमारे गुनाह जो है वो माफ हो जाएंगे। फिर देखिए, रोजे की हालत में कसरत से दुआएं करनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 आदमियों की दुआएं रद्द नहीं की जाती, बाप की, रोजदार की और मुसाफिर की। और देखिए, जब इंसान पूरा दिन अल्लाह की खुशनुदी के लिए भूख प्यास को बर्दाश्त करता है, दस्तरखान के सामने बैठा है, भूख भी लगी और प्यास भी, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता वो एक दाना नहीं मुंह में डालता, एक बूंद पानी की मुंह में नहीं डालता, क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं है। तो सनन इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 1753, रिवायत किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तारी के वक्त रोजदार की दुआ रद्द नहीं की जाती। सुभान अल्लाह। और हम ख्वातीन इस वक्त कहाँ होती है? किचन में पकौड़े तल रहे होते हैं, यानी कि वहां तो इतना कीमती वक्त है कि दुआएं नहीं कबूल, रद्द कर रहा अल्लाह ताला, और हम लोग किचन में कई बार तो ऐसा होता है भागते दौड़ते किचन में इफ्तार कर लेते हैं। तो मेरी अजीज बहनों, इतना कीमती वक्त है, तो आप जो है ना प्लानिंग कर लें कि अगर जो मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि 6:30 पे इफ्तार है, तो आप सोचें 6:20 पे है इफ्तार, यानी कि 6:20 पे आप तमाम दस्तरखान सजा दें। और लोग कहते हैं कि जी हमारे शौहर जो है वो गरम पकौड़े खाते हैं, बच्चे जो है वो गरम समोसे खाते हैं। मेरी अजीज बहन, पूरे साल खिला लेना उनको, हर वीकेंड पे गरम पकौड़े खिला देना,
ہر ویکینڈ میں بچوں کو گرم سموسے کھلا دینا. اس وقت بہت قیمتی وقت ہے. زبان کی لذت, زبان کے ذائقے سے زیادہ قیمتی وقت جو ہے نا وہ دعاؤں کے لیے ہے. وہ تھوڑا سا کم گرم کھا لیں رمضان میں, بعد میں گرم کھا لینا. تو 10 منٹ پہلے تمام تیار, بالکل ہر چیز تیار کر کے دسترخوان پہ رکھ دیں اور بیٹھ جائیں, اور بالکل تسلی سے سب کچھ ہے نا بے فکر ہو کے پھر بالکل خشوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں. اور بلکہ طریقہ یہ بھی کر سکتی ہیں آپ کہ آپ دعائیں کریں, تمام گھر کے افراد آمین کہیں, کبھی بچوں سے دعائیں کرائیں, کبھی شوہر کریں, اور اگر گھر میں بزرگ موجود ہیں ان سے دعائیں کروائیں, سب لوگ آمین کریں. کہ عادت ڈالیں اس چیز کی کہ اس وقت دعائیں ہمیں کرنی ہی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ بھاگتے دوڑتے بیٹھ کے جو ہے وہ کر رہے ہیں, یا پھر بس کھانے پینے کا نام جو ہے وہ ہم نے روزے کو سمجھ لیا ہے. اب میں کچھ احکامات ہیں جو جلدی سے وہ بیان کرنا چاہوں گی. دیکھیے, یہ سب کو پتا ہے ہر بالغ انسان پر روزہ جو ہے وہ فرض ہے, اور اگر وہ جان بوجھ کے چھوڑ دے روزہ, پوری زندگی بھی روزہ رکھے, تو ایک روزے کا ثواب جو اس نے کھویا نا وہ پا نہیں سکتا, پھر فوت ہو جاتا ہے وہ. اس کے علاوہ اگر کسی کو ایسی بیماری ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو خطرہ ہے, یا حاملہ عورت ہے, یا بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے اور اس کو نقصان ہے کچھ, تو پھر وہ رمضان المبارک میں روزے چھوڑ سکتی ہے. لیکن ان لوگوں کو رمضان کے بعد جب وہ انسان صحت مند ہو جائے, یا یہ جو حاملہ عورت ہے, دودھ پلانے والی ہے, جب وہ اس چیز سے فارغ ہو جائے تو وہ ان روزوں کی قضا کرے گی, یعنی کہ معاف نہیں ہے, بعد میں اس کو وہ روزے پورے رکھنے ہوں گے. اگر کوئی شخص دائمی مریض ہے, یا پھر اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ کوئی مطلب اس کی امید ہی نہیں کہ وہ آگے اتنی صحت ملے گی اسے کہ وہ روزہ رکھے گا مستقبل میں, تو وہ روزے کا فدیہ دے گا. اور ایک روزے کا فدیہ ایک انسان کا 2 وقت کا کھانا ہے. ایک فدیہ, ٹھیک ہے, 2 وقت کا. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ایک انسان کی خوراک دیں, 2 وقت وہ کھا سکے اتنا کھانا دینا ہے. اس کے بعد مجنون, پاگل, یعنی جو پاگل ہو چکے ہیں, اپنے ہوش حواس جن کے گم ہو چکے ہیں, یا بوڑھے لوگ جو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ ان کو ہوش حواس ہی نہیں ہے, اپنا کھو چکے ہیں, تو ایسے لوگوں کے اوپر روزہ نہیں ہے, نہ قضا ہے اور نہ فدیہ ہے. ٹھیک ہے, اور سارا میں نے چیزیں جو میں آپ کو بیان کر رہی ہوں یہ تمام چیزیں حدیثوں سے ہی ہیں. اگر روزے کی حالت میں کسی انسان کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے کہ یہ ہے کہ جان کا خطرہ ہے, تو وہ یہ نہ سوچے کہ نہیں جی روزہ توڑوں گا تو جان سب سے افضل چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جان سے زیادہ کوئی چیز افضل نہیں ہے, تو وہ روزہ افطار کر لے, اس کی قضا وہ بعد میں کر لے. مسافر کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مطلب سمجھیے ایک تحفہ دیا ہے کہ اگر وہ سفر میں ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, تو وہ روزہ نہ رکھے, لیکن بعد میں اس کی وہ قضا کرے گا. لیکن اگر کسی کی ہمت ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہے مطلب تو وہ رکھ بھی سکتا ہے, مطلب سختی نہیں ہے کہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1943. حمزہ بن عمرو اسلمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر میں روزہ رکھوں. وہ روزے بکثرت رکھا کرتے تھے. فرمایا جی چاہے تو روزہ رکھ, جی چاہے تو افطار کر. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2609. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے رکھے بھی ہیں اور افطار بھی کیے ہیں, یعنی چھوڑے بھی ہیں. تو یہ انسان کے اوپر ہے کہ اللہ نے ایک انعام دیا ہے کہ وہ اس انعام کا استعمال کر سکتا ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑ دے, لیکن یہ نہیں کہ معاف ہو گیا ہے, بعد میں اس کو رکھنا ہے یہ, اور چاہے تو رکھ لے. اس کے بعد روزے کی نیت بہت ضروری ہے. اس کا نیت کے لیے کوئی الفاظ نہیں بتائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ دل میں ارادہ کر لے تو کافی ہے. اس کی ایک حدیث ہے جسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے 2454 کہ جس نے فجر سے پہلے رات کو روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہوگا. روزے کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہم الفاظ ہی بیان کرنے, آپ اٹھے سحری کر رہے ہیں, دل میں جو نیت ہے کہ آپ کل روزہ رکھیں گے تو وہ نیت کافی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سحری ضرور کھائیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1923. سحری کھاؤ, سحری میں برکت ہوتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2550. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے, اس لیے سحری کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ سحری, اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تو سحری کھانا یہ نہیں کہ جب سوئے بس وہاں جب کھا لیا اور کہے سو گئے ہم, اب بس سحری میں نہیں اٹھیں گے, نہیں, یہ اہل کتاب کا روزہ ہوتا ہے, ہمارے لیے سحری کھانے میں برکت بتائی گئی ہے. پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے 1957. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے. یعنی کہ بہت سے لوگ یہ نہ سوچیں کہ روزے میں تھوڑا اور وقت لگا دیں گے تو اور ثواب ملے گا. ایک فرقہ ایسا ہے جو جب تک آسمان پہ ستارے نظر نہیں آتے جب تک وہ روزہ افطار نہیں کرتے. ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا, مغرب کا یعنی کہ وقت ہو جائے گا, ہمیں فوراً روزہ افطار کرنا ہے.
اگر کوئی بھول کر کچھ کھا لے تو اس کا روزہ ضائع نہیں ہوتا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1933. جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا. ٹھیک ہے. اب روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی اپنے مخصوص تعلق قائم کر لیں تو صحیح بخاری میں ہے کہ وہ روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی دیں گے. اور کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا یا 2 مہینے کے پے در پے لگاتار روزے رکھنا, یعنی کہ 2 رکھ لیے 4 رکھ لیے 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں گے, یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے. یہ کفارہ ہے. پھر حیض یا نفاس, حیض یعنی کہ جس عورت کو پیریڈز آ رہے ہوں, نفاس یعنی کہ جیسے ڈلیوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے کہ دونوں میں روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا چاہے افطار کے چند لمحے ہی رہ گئے ہوں, تو وہ عورت اس کو مطلب اس کو جو ہے بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی, جتنے بھی دن جو ہے اس کو حیض رہے گا یا نفاس رہے گا. ٹھیک ہے. اور بعد میں قضا کرے گی, یعنی کہ اس میں روزہ جو ہے وہ معاف نہیں ہے. ایک اور میں کلیئر کرنے دینا چاہوں چیز کہ ہمارے ہاں جب ڈلیوری ہوتی ہے عورت کے ہاں تو کہتے ہیں 40 دن تک جو ہے وہ نفا کا روزہ نہیں رکھے گی. میکسیمم پیریڈ 40 دن کا ہے, یعنی کہ 40 دن کے بعد تو اس کو رکھنا ہی ہے روزہ. اگر یعنی کہ 40 دن پورے ہوگا اس کے رمضان میں روزے باقی ہیں پہلے ڈلیوری کے رمضان سے, تو روزہ میکسیمم بتایا گیا. اگر اس سے پہلے وہ پاک ہو جاتی ہے 15 دن میں, 20 دن میں, 22 دن میں, اور رمضان کا مہینہ ہے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 2380, جس کو وامٹنگ یعنی قے آ گئی اس کا روزہ برقرار ہے, اس پر قضا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی قے ہو گئی روزہ ٹوٹ گیا. نہیں, جو کچھ منہ میں آیا اسے فوراً وہ نکال دے باہر اور روزہ جاری رکھے. ہاں اگر جان بوجھ کر اس نے قے کی تو اب اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی رمضان کے بعد, کیونکہ اس کا روزہ ضائع ہو گیا. صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی پر پاکی کا نہانا واجب ہے مرد یا عورت پہ, تو ایسے میں اگر اتنا وقت ہے کہ وہ یا تو سحری کر لے یا پھر نہا دھو لے تو وہ سحری کر لے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ سحری کر کے روزے کی نیت کر لے اور پھر نہا دھو لے, کیونکہ فجر کی نماز جو ہے وہ ضرور پڑھنی ہے, تو نہا دھو کے پھر وہ فجر کی نماز پڑھ لے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی پہ نہانا واجب تھا کسی عورت پہ پاک ہو کر, اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ نہیں آنکھ کھلی, مطلب یعنی جان بوجھ کر انجانے میں وہ سوتی رہ گئی, صبح ہو گئی, صبح صادق ہو گئی, تو وہ جیسے ہی اٹھے گی فوراً پاک ہو کر نہائے اور اپنا روزہ جاری رکھے. پھر اس کے بعد ترمذی کی حدیث ہے 696, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھنے سے پہلے یعنی کہ اذان ہوتے ہی مغرب کی آپ روزہ افطار کرتے تھے اور پھر مغرب پڑھتے تھے. تو آپ جو ہے چند تر کھجوروں سے افطار کرتے تھے, اور اگر تر کھجوریں نہیں ملتی تو خشک کھجوریں, جنہیں ہمارے یہاں چھوارے بھی کہتے ہیں, سے افطار کرتے تھے. اگر یہ خشک کھجوریں بھی آپ کو نہ ملتی تو آپ چند گھونٹ پانی پی لیا کرتے تھے. یعنی کہ پھر ہمیں اس سے پتہ چلے کھجور سے کرنا جو ہے وہ سنت ہے روزہ افطار, اور اگر کھجور میسر نہیں ہے تو پھر پانی سے افطار کر دیں. روزہ افطار کرانے کا بہت اجر و ثواب ہے, وہ میں نے پیچھے آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتا ہی دیا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں صرف غریبوں کو افطار کرانے کا نہیں, ہم اپنے دوست احباب جو مطلب صاحب حیثیت ان کو بھی افطار کرا سکتے ہیں, لیکن دکھاوے میں نہ پڑیں, اس دوڑ میں نہ جائیں کہ اس کے یہاں 3 افطاری تھی تو میرے 4 ہیں, اس کے 4 تھی تو میرے 5 ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے ہماری باتیں تمام ختم ہو جاتی ہیں. ہم کچن میں پورا 2 دن کا وقت جو ہے وہ ہم عبادتوں کو چھوڑ کے کچن میں گزار دیتے ہیں, اور جبکہ یہ جو وقت ہے بہت زیادہ عبادت کے لیے ضروری ہے. اگر افطار کرنا بھی ہے تو بہت سادہ کریں, اتنا سادہ کہ آپ کی عبادتوں میں کوئی خلل نہ آئے, اور اگر عبادتوں میں خلل آ رہا ہے تو بہتر ہے جو واللہ اعلم بالصواب. رمضان میں صدقہ خیرات اور زکوٰۃ بہت زیادہ دیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر عبادت ہر نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد افطار کے وقت جو ہے جو دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے اسے یا تو یاد کر لیں, یاد نہیں ہے تو اس کو لکھ کر یا پرنٹ آؤٹ نکال کے جہاں افطار آپ کرنے بیٹھتے ہیں وہاں لگا لیں, اسے پڑھیں. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 2357, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت, کسی کا مان لو شوہر سخت ہے یا دعوت ہے, کوئی کھانا ایسا بنا رہی ہے کہ بعد میں وہ نہیں چکھ سکتی ہے, شوہر سخت ہے یا بھائی اس کو مطلب نہیں معاف کرتا وہ کہ ذرا کم زیادہ ہو جائے نمک کچھ, تو وہ چکھ سکتی ہے زبان کی اگلی نوک سے, اسے اندر نہیں کرنا, یعنی یہ نہیں کہ اس کو ذائقہ کو وہ اندر کرے گی, زبان کی نوک سے وہ ٹچ کر سکتی ہے, لیکن ضرورت کے تحت. جب میں نے بتایا نا کہ یہ نہیں ہے کہ ہر کھانا بناتے ہوئے بس ذائقہ جو اس کا لینے لگے, ٹیسٹ کرنے لگے. میں نے بتایا شوہر اگر سخت ہے تو وہ یہ کر سکتی ہے. پھر روزدار مسواک کر سکتا ہے, لیکن جو مسواک وہ کر رہا ہے اس کو باہر
अंदर नहीं, उसको सक करना है, उस चीज को थूक देना है। रोजे में सुरमा जो है वो लगाया जा सकता है। अच्छा, रोजे के मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं, जाहिर सी बात है इतना वक्त नहीं है कि मैं सारे के सारे यहाँ बयान करूं। अगर किसी के और दिमाग में हो तो वो बाद में बर्स के मेरे से पूछ सकता है, अगर मुझे इल्म होगा इंशाल्लाह तो मैं बता दूंगी। अब ये रमजान की कीमती रातें हैं, बाजारों में न जाया करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि रमजान में पूरा वक्त जो है वो खरीदो फरोख्त में लगा देते हैं। जो कुछ रमजान की या ईद की खरीदो फरोख्त करनी है वो अभी कर लें। रमजान की रातें जो एक एक लम्हा कीमती है। हमारे मुल्कों में क्या होता है, शव्वाल का चांद जिसे हम ईद का चांद कहते हैं, बस देखा और औरतें निकल गई बाजारों में, कहीं चूड़ियां पहन रही हैं और नामहरम जो पहना रहे हैं, और कहीं जी हमें जो ज्वेलरी लेनी है, और कहीं जो है चूड़ियां और कहीं क्लिप खरीदने हैं, यानी पूरा रात बाजारों में गुजार रही हैं। इसके बारे में मसनद अहमद की रिवायत है कि रमजान की आखिरात में उम्मत के लिए मगफरत का फैसला होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि अल्लाह के रसूल वो शब कदर होती है? आपने फरमाया शब कदर तो नहीं होती, मगर जब अमल करने वाला अपना अमल पूरा कर ले तो उसकी पूरी उजरत उसे मिल जाती है। यहाँ पर क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि ये दर्स हो रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह ईद आ जाएगी रमजान के बाद, तो ईद उल फितर के बारे में बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फितराना ईद से पहले पहले दे दें, ये ना इंतजार करें कि ईद के दिन का, ईद से पहले पहले दे दें, जिससे कि गरीब भी अपनी ईद का कुछ इंतजाम कर सके। सही बुखारी में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फितर का दिन होता तो सबसे पहले खजूर खाया करते, फिर आप बाहर निकलते थे, यानी कि सुबह में ईद उल फितर के दिन सबसे पहले हमें खजूरें खानी चाहिए, सुन्नत रसूल है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी कहा है कि खास तौर से ईदगाह जाएं, लेकिन जहां पर इंतजाम हो, जहां इंतजाम नहीं है वहां तो जाहिर सी बात है वो नहीं जा सकती। फिर उसके बाद एक दूसरे से मिलें, तोहफे दें और गरीबों को ना भूलें इसके अंदर। फिर मैं शव्वाल के रोजों का भी जिक्र करना चाहूंगी। हदीस है सही मुस्लिम की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमजान के रोजे रखे उसके बाद शव्वाल के 6 नफली रोजे रखे तो ये पूरा साल मुस्तकिल रोजे रखने की तरह है। सुभान अल्लाह, यानी कि वो ऐसे लिखा जाएगा कि पूरे साल रोजे रखे। तो क्योंकि रमजान के बाद फौरन शव्वाल शुरू हो जाएगा तो कभी दस ना हो सके, तो मैंने बेहतर समझा कि आपको बता दूं। बहुत से लोग पैदर पैन की ईद के अगले दिन से रखते हैं 6 लगातार रोजे, और बहुत से लोग रुक रुक कर, तो यानी कि शव्वाल के महीने में हमें 6 रोजे पूरे करने हैं, चाहे आप लगातार रखें चाहे छोड़ छोड़ कर रखें। अब बस मैं आखिर करूंगी कि ये खैर ख्वाही का, गुनाहों से माफी का, जहन्नुम की आग से निजात पाने का महीना है, अल्लाह के महबूब बंदे बनने का महीना है, मगफरत का महीना है, अल्लाह से जुड़ने का महीना है। तो इस महीने में जितना ज्यादा अल्लाह के करीब हो इतना बेहतर है। और इस महीने में भी अगर किसी का ईमान ना जाए, किसी का दिल ना चाहे इबादत करने को, तो फिर तो बहुत बहुत अफसोस की बात है, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद जो है हमें तकवे की ट्रेनिंग है। जिस तरह हम रमजान में रुके रहते हैं चीजों से, इसी तरह पूरे साल हमें गुनाहों से रुकना है, पूरी जिंदगी जो है सब्र से गुजारनी है। और उसके बाद देखिए, एक तो रोजा होता है जो हम फजर से लेके मगरिब तक रखते हैं, एक रोजा होता है बालिग होने से जो हम मौत तक रखना है हमें, यानी कि मौत तक हम इसी तरह रोजे से रहें जैसे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। और उसका इफ्तार, जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं उसका अजर मेरे पास है, मैं खुद उसका अजर दूंगा। बहुत से मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह का दीदार नसीब होगा उसको। सुभान अल्लाह वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो बस हमें जो है रमजान के महीने को इस तरह गुजारना है जैसा उसका हक है। और रमजान के बाद अगर जैसे हम उसमें शाबान में थे ऐसे ही हम अगर शव्वाल में भी रहे, कोई चेंज नहीं आया तो हमने कुछ नहीं सीखा। रमजान आया और गुजर गया, और जितना हम तिलावत और तस्बीहात और नफले से पढ़ रहे हैं तो कुछ तो बाकी रहे ना बाद में भी। पूरे साल का एक हम लोग मामूल बना लें कि थोड़ा कुरान भी पढ़ेंगे, नफले भी पढ़ेंगे, तहज्जुद का भी एहतमाम करेंगे, और रमजान के अंदर अपने ऊपर एक बंद लगा लें कि ये गुनाह का काम जो हम आज तक करते आए हैं अब इंशाल्लाह हम छोड़ देंगे, पूरे साल हम कोशिश करेंगे। या एक नेकी का काम था जो हम नहीं कर रहे थे तो इंशाल्लाह आगे आने वाले महीनों में हम लोग करेंगे। और आखिर में बस हदीस का वो हिस्सा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान बदनसीब है कि जिसकी जिंदगी में रमजान आए और वो अपनी मगफरत न करा ले। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। बस आखिर इस दुआ के साथ जो है मैं दर्स खत्म करती हूँ कि या रहमान या रहीम या करीम या अल्लाह,
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، اے میرے رب اپنا ذکر، شکر اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما. یا رحمان الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا. یہ جو مہینہ آ رہا ہے یا رب العزت، اس مہینے میں یا رحمان یا رحیم ہمیں اپنے نفس پہ قابو پانے والا بنا دینا. یا رحمان الرحیم